مملکت قائم کی. 10 لاکھ مربع میل پر پھیلی ہوئی مملکت حضور کے زمانے میں ہی تھی، لیکن وہ علاقہ ایسا تھا جس میں بڑے ہی افلاس اور غربت تھی. عرب کا علاقہ تو اگر یہ آج وہاں سے یہ زر سیال زمین سے چشمہ بن کے نہ ابلتا تو وہ پھر بھی وہی صحرا کا صحرائی تھا. کھجوروں کی گٹھلیوں کے ستوؤں پہ گزارا کرنے والی یہ قوم تھی. اس قوم کی یہ ذمہ داری لینا کہ رات کو کوئی بھوکا نہ سوئے کس طرح سے عمل میں آ سکتی کہ خود سربراہ مملکت اپنی زندگی کو کم از کم ضروریات تک محدود کر کے رکھتے. چنانچہ یہ حسن سعادت ہے ہمارے لیے کہ تاریخ میں اور احادیث میں اس قسم کی روایات محفوظ آ گئی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور کا کوئی کپڑا طے کر کے نہیں رکھا گیا، صرف ایک جوڑا ہوتا تھا، دوسرا نہیں ہوتا تھا. جن کپڑوں میں آپ نے وفات پائی ان میں اوپر تلے پیوند لگے ہوئے تھے. اور یہ تو آپ کو معلوم ہے نا کہ یہ جو 18 گز نئے لٹھے کا کفن دینا ہے یہ ہماری وضع کردہ چیز ہے. اس دور میں یہ بات نہیں تھی. 18 گز میں تو کتنے غریبوں کا پردہ ڈھکتا ہے، کتنی بیواؤں کے سر ڈھکتے ہیں. مردے کو نیا کپڑا 18 گز، اور روز ذرا حساب کرو. میں نے ایک دفعہ یہ لکھا تھا، گلے پڑ گیا میرے. ایک شہر میں اندازہ لگائیے ایک مہینے میں کتنے لوگ مرتے ہیں، اور اس پہ 18 گز نیا کپڑا ایک کے ساتھ جو زمین میں دفن کر دیا جائے. ایک شہر کی ایک مہینے کی اوسط دیکھیے. ایک مل تو اسی کام کے لیے چاہیے آپ کو. زندہ جو پھر رہے ہیں وہی مردہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے بدن پہ چیتھڑا تک بیچارے کے نہیں تھا. مرا ہے تو 18 گز مل گیا. جناب عجیب قوم ہے یہ. زندہ تھا تو رات فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، مر گیا تو 6 گز زمین مل گئی. زندہ رہنے سے تو مرنا اچھا اس قوم کے اندر. پھر فاتحہ، پھر درود، اور پھر ذرا بھی اگر حضرت صاحب ہیں تو پھر مقبرے، اور پھر عرس، اور جو کچھ اس میں مانتا ہے. بہرحال کہنا یہ تھا کہ اس زمانے میں اس طرح سے کفن نہیں دیتے. وہ تو یہ روایت بھی موجود ہے حضرت صدیق اکبر کی. وفات کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ بیٹی نے کہا کہ ابا جان میں نے ایک چادر، خدر کی چادریں اور کیا ہوتا وہ رکھی ہوئی ہے، اس میں کچھ حضور کے وضو کا پانی بھی چھڑکا ہوا تھا تبرکن، تو میں نے آپ کے کفن کے لیے رکھی ہوئی ہے. کہنے لگے کہ بیٹی بہت اچھا، تمہارا جذبہ صادقہ ہے، لیکن نیا کپڑا تو زندہ انسانوں کے لیے ہونا چاہیے، مردہ کے لیے نئے کپڑے کی کیا ضرورت ہے. یہ دیکھو اگر کہیں میرے کپڑوں میں الاش لگی ہوئی ہے تو دھو دو اور انہی کپڑوں میں مجھے دفن کرو. وہ انہی کپڑوں میں دفن ہو جاتے تھے. حضور کے دفن میں حضرت عائشہ صدیقہ کی روایت ہے کہ جس کپڑوں میں دفن کیا گیا پیوند لگے ہوئے تھے. یہ نہیں تھا کہ اس زمانے میں پیسہ نہیں تھا. میں نے کہا کہ 10 لاکھ مربع میل مملکت کے سربراہ کی حیثیت ہے، لیکن وہ تو یہ حالت کہ جب تک ایک فرد بھی کپڑے کے بغیر ننگا ہے یہ کپڑا نہیں پہنے گا، جب تک ایک فرد بھی بھوکا سوئے گا یہ کھائے گا نہیں. میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ کھائے گا نہیں. یہ کہا جا رہا ہے کہ جتنا مال و دولت جی چاہے آپ جمع کرتے چلے جائیے، اور سال کے بعد اس میں سے ہم جو وہ 2.5% کاٹ لیں گے تو باقی مال پاکیزہ اور حلال و طیب ہو جائے گا. یعنی پہلے وہ پاک نہیں تھا، 2.5% نکال دینے سے پاک ہو گیا. یہ نظام اس مملکت کا نہیں تھا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے تو معلوم ہوا کہ گھر میں کچھ دینار آئے ہیں. وہ تو مملکت کے ہی آئے تھے. حضور نے فرمایا کہ وہ دینار گھر میں، انہوں نے کہا کہ ہاں وہ رکھے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ بیت المال میں جلدی سے جمع کر دو میری زندگی میں ہی. اس پہ بعد حضور کو غش آ گیا. پھر آنکھ کھولی تو پہلا سوال یہی کیا کہ وہ دینار بھیج دیے ہیں، وہاں داخل ہو چکے ہیں یا نہیں.
انہوں نے کہا کہ جی بھیج دیتے ہیں، آپ کی اس بیماری کی وجہ سے ہم گھر میں پریشان ہیں۔ آپ نے کہا کہ یہ پہلا کام کرنا کا ہے، یہ دوسرا ہے میرے مرض کے متعلق جو تم کر رہے ہو، اس لیے کہ اگر وہ گھر میں ہوئے اور میری موت واقع ہو گئی تو خدا کے سامنے سب سے پہلے یہ سوال ہوگا کہ تمہاری یہ کیفیت تھی کہ تم فالتو دینار گھر میں رکھتے تھے اور اس حالت میں میرے سامنے آئے ہو۔ خدا کی قسم میں ایسے حضور اللہ کے سامنے نہیں جانا چاہتا۔ یہ امت کا مال ہے، میرا نہیں ہے، یہ میرے گھر میں نہیں رہ سکتا۔ عزیزہ نے مانی، افسانے نہیں، میں نے کہا ہے کہ کل کی تاریخ ہے، غیر مسلموں نے ان واقعات کو اپنے یہ ترکہ اور ورثہ غور آپ کریں گے یا عدالتوں کے ہاتھوں میں جائیں گے تو نظر آئے گا 90% جتنی بھی لڑائی جھگڑے فساد تنازعات مقدمے بازیاں ذاتی ملکیت کی بنا پہ جو ترکے میں چھوڑ جاتا ہے آدمی۔ اس مملکت میں یہ سوال ہی نہیں تھا کہ یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میرے ورثاء میں ایک دینار بھی بطور ترکہ تقسیم نہیں ہوگا، کیونکہ ذاتی ملکیت جو ہے وہ جائز ہی نہیں ہے۔ میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کے اخراجات کے بعد جو کچھ بھی بچے گا وہ صدقہ ہوگا، بیت المال میں جائے گا، میرے گھر میں نہیں رہے گا۔ 10 لاکھ مربع میل کا سربراہ، میں نے عرض کیا ہے کہ تاریخ انسانیت میں منفرد مثال ملتی ہے یہ اس قسم کی حکومت کی۔ آپ نے فرمایا کہ اگر قوم کا ایک طبقہ بھوکا رہ جائے اور دوسرا طبقہ جو ہے وہ اس پہ عیاشیاں کرے تو تمہیں پتہ ہے اس کا نتیجہ کیا ہوا کرتا ہے۔ اسے حضور نے اس مثال میں سمجھایا، میں اس سے پیشتر بھی ان چیزوں کو عرض کر چکا۔ آپ نے کہا اسے سوچ سمجھ لو، کچھ لوگ تھے وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، کچھ تو اوپر کے حصے میں پہنچ گئے اور کچھ نیچے کے حصے میں رہ گئے۔ جو نیچے کے حصے میں تھے وہ پانی لینے کے لیے اوپر کے حصے میں گئے تو اوپر والوں نے کہا کہ تمہارے آنے جانے سے ہمیں بڑی تکلیف ہوتی ہے، پانی لینے کے لیے نہ آیا کر۔ نیچے والوں نے کہا کہ بہت اچھا، پانی تو بہرحال ہم نے پینا ہے، تم یہاں سے نہیں لینے دیتے تو ہم نیچے کشتی میں سوراخ کر کے نیچے سے پانی لیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ سوچو کہ اگر انہوں نے کشتی میں سوراخ کر دیا تو پھر اس کے بعد نہ وہ زندہ رہیں گے نہ اوپر والے زندہ رہیں گے، پوری کشتی ڈوب جائے گی۔ مملکت میں ایسے طبقاتی تفریق پیدا نہ ہونے دو کہ وہ مجبور ہو کر نچلے طبقے والے کشتی میں سوراخ کر لیں۔ کس حسین انداز میں بات سمجھائی، کہا کہ اسلامی مملکت میں یہ طبقاتی تفریق نہیں ہوتی۔ حضور کی زندگی کے بعد دور صدیقی ہمارے سامنے آتا ہے رضی اللہ عنہ۔ اس میں سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ جب سربراہ مملکت کا سارا وقت مملکت کے لیے وقف ہوگا تو اس کی روزینے کا انتظام بھی مملکت کو کرنا چاہیے۔ سوال ہی ہوا کہ خلیفے کا وظیفہ کس قدر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اس سے پہلے پریسیڈنٹ نہیں ملتا تھا نا، اس لیے طے ہوا۔ تجویزیں کچھ ہوئیں، حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ اس کا فیصلہ میں خود کروں گا۔ فیصلے کے لیے پوچھا کہ مدینے میں ایک مزدور کو کم از کم اجرت روزانہ کتنی ملتی ہے، تو بتایا گیا۔ اب سوچ لیجئے کہ مزدور کو اس زمانے میں اجرت، فرمایا کہ یہ میرا وظیفہ روزانہ ہوگا۔ اسی وقت اعتراض ہوا تو رفقا نے کہا کہ اس میں گزارا کیسے ہوگا؟ کہنے لگے جس طرح اس مزدور کا گزارا ہوتا ہے۔ کہا اگر گزارا نہ ہوا تو کہنے لگے سوچئے عزیزہ نے من کیا جواب مل رہا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے اکنامسٹ جہاں آ کے عاجز آ جاتے ہیں، کہا کہ اس کا جواب اس کا حل یہ ہوگا کہ میں اس مزدور کی اجرت بڑھا دوں گا تاکہ اس کی نسبت سے میری اجرت بڑھ جائے۔ یہ افسانے نہیں ہیں، تاریخ کے حقائق ہیں۔
ہمیں اس لیے یہ ناقابل یقین نظر آتے ہیں کہ اس کی مثال نہیں کہیں ملتی.